میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ غیبت کی تعریف اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ کاش یہ تعریف ایسی ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے، ہم جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنے لگیں ہمارے پیش نظر یہ تعریف آ جائے۔ محبوب رب العباد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کاٹ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ عز و جل ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل میں متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا اور وہ بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں سے ہمیشہ 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 رہنا ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیش کی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم۔ ہم اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔